میرے بھائیوں، جو یہ سورہ الشعراء کی ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 80، سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اکثر ہاسپٹلز کے باہر بھی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہاسپٹلز ہوں، دوائیاں ہوں، یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ اسباب اختیار کرنا سنت بلکہ فرض ہے، لیکن اسباب پر ہی یقین کر لینا اور مسبب الاسباب کو پس پش ڈال دینا یہ کفر ہے۔ جس طرح اسباب اختیار کرنا سنت اور فرض ہے، اسی طریقے سے مسبب الاسباب پر نظر رکھنا اور اسباب کو صرف ذریعہ سمجھنا اور اصل جو ہے وہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ ڈیٹیل گفتگو کرنی تھی، تو اب باقی جو ہمارا تقریباً 25 منٹ بچے ہیں اس میں ان 8 صحیح الاسناد احادیث کو کور کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں، جو بیماریوں کے لیے ہم دوا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں بھی 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دعا اختیار کرنے کو، دوائی کو اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں، اور اس میں پرٹیکولرلی جو صوفیاء کا طبقہ ہے، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ بالکل آزاد خیال قسم کے سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دعائیوں کے اندر ہی شفا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر بنا دیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ دعائی دی جائے اور انسان کو آرام نہ آئے۔ بس اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہی دوائی ایک بندے کے لیے اثر کر جاتی، دوسرے کے لیے نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ، لیکن عمومی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چونکہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی میں تو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ خود تو بیک فٹ پہ ہے نا، سامنے نظر آ رہا، ورنہ تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا۔ تو بہرحال نور علی نور کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جبلی ہدایت دی تھی ان فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، نور علی نور، اللہ تعالیٰ نے اس نور پر نور ہمیں قرآن حکیم دے دیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کہ ہم اس ہدایت کی کتاب کے ذریعے اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ جو آیت آئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یقین کامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، بلکہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ آیات ان کو دوبارہ سے میں کور کروں، یہ بڑی زبردست وجد آمیز آیات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کی سب ہستیاں جن کو اللہ کے مقابلے پہ تم نے ٹھہرا لیا ہے، یہ سب میری دشمن ہے سوائے میرے اس رب کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اور وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وہ ہدایت بھی دے گا، رہنمائی کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کہتے ہیں جی بزرگ کھلاتے پلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے مارے گا بھی مجھے زندہ بھی کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، اور اسی سے مجھے طمع اور لالچ اور امید ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا یوم الدین، قیامت کے دن۔ رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے علم و عمل، حکم عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا، اور وہی جو اگلی دعا ہے وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ آنے والے لوگوں میں میرا تذکرہ جو ہے ناموری اچھی زبان کے ساتھ ہو۔ وہ آج تک ہے درود ابراہیمی کی شکل میں اور قربانی کی شکل میں، جو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہر سال جو ہے وہ 10 ذو الحجہ کے دن قربانی یوم النحر سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے، ہم اسے سنت محمدی نہیں کہتے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اور اس درود کو بھی درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر، خلیل، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اتباع کا حکم، ہمیں تو حکم کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ الحمدللہ۔ اور میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نمونہ بھی حاصل کریں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے نہ عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے، مسلم تھے، مسلمان تھے، اور مشرکین میں شامل نہیں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ہے، وما کان من المشرکین، کسی درجے میں بھی شرک نہیں تھا، خواہش نفس کی پیروی بھی نہیں تھی، ہر لحاظ سے شرک سے آزاد تھے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ڈاکٹر سرار صاحب انہی آیات پہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ نہ تو سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، مسلم تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پکا سچا مسلم بنائے، آمین، سر تسلیم خم کرنے والا، اور فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بہرحال اس فرقہ واریت کی لعنت کے حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 72 ریکارڈڈ موجود ہے اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب میرے بھائیو، یہ جو آیت آئی سورہ الشعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں نے 8 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کرنی ہے، اور یہ 8 کا عدد میں نے لیا ہے صحیح مسلم کی وہ حدیث 553 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جسے ہم عرف عام میں دوسرا کلمہ کہتے ہیں، شہادت، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہ 8 صحیح الاسناد احادیث میں کور کروں گا، لیکن یہاں پر پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کروا دوں، مشکات المصابیح، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، جس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B، اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ۔ مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ 18 MB کی 3 فائلز ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری، اور مین سٹریم کی ساری کتابیں اس میں کور ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، الموطا امام مالک، المستدرک للحاکم، اور باقی کتابیں، سنن الکبریٰ البیہقی بھی، 6294 6294 احادیث ہیں اس کے اندر۔ اور اسی بک مشکات المصابیح میں ایک چیپٹر ہے بڑا اہم، 2 چیپٹرز اسی گفتگو کے حوالے سے میں ان کو ریفر کر دوں گا، بعد میں آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے کتاب الطب والرقا، یعنی طب، جو یہ بیماریوں کے علاج کے لیے دوائی استعمال کی جاتی ہے، اور رقیہ کیا جاتا ہے، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا، اس کے اوپر چیپٹر ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ پھر فال نکالنا، بدشگونی اور کہانت، یہ کاہن اور نجومیوں کے پاس جا کے جو لوگ مستقبل کی خبریں لیتے ہیں، ان کے اوپر کیا وبال ہے، یہ تمام ٹاپکس کل 92 احادیث ہیں مشکات المصابیح میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4514 سے لے کر 4605 تک، 4514 سے لے کر 4605 نمبر احادیث تک، کل 92 احادیث۔ اور یہ جو عموماً طب نبوی کے اوپر اکثر یہ جھوٹی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، ہر چیز کو طب نبوی بنا کے پیش کیا ہوتا ہے، کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوتا، چند ایک احادیث ہی ثابت ہے، باقی کولوئی لوگوں نے لکھ دیتی ہیں۔ تو آپ یہ چیپٹر مشکات کا پڑھیں تو آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گائیڈ لائنز ملیں گی۔ اور دوسرا اہم چیپٹر ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ، ظاہر ہے 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ دوائی پہ ہی صرف توکل کر لیں، اور دوسری طرف ہے کہ آپ جو ہے وہ دوائی کو بالکل چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ تو وہ جو دوسرا ہے معاملہ
کہ توکل اللہ پر کرنا ہے دوائی کے ساتھ ساتھ، تو وہ ہے باب التوکل والصبر. یہ جو چیپٹر ہے مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5295 سے لے کر 5313 تک کل 19 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے کچھ وظائف و اذکار، نظر بد، آسیب، جادو ٹونا اور مہلک امراض سے بچنے کے جو وظائف، کچھ میں نے کریٹیکل 5 وظائف بتائے تھے. وہ مسئلہ نمبر 109 نمبر مسئلہ ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ پہ ریکارڈڈ موجود ہے، اور ہماری لیکچرز ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں. ویسے تو مکمل 170 جو مسئلے بن چکے ہیں، اور آج کا انشاءاللہ یہ والا پورشن ملا کر یہ مسئلہ نمبر 171 ہوگا. اس کا مکمل پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا، جو ہائپر لنک بھی موجود ہیں یوٹیوب کے، اور وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ٹاپ کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ. اس کا لنک تقریباً 7-8 MB کی فائل ہے. ہندی کے اندر بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور رومن کے اندر بھی، تینوں زبانوں کے اندر. اور ویسے بھی آپ یوٹیوب میں اگر جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھتے ہیں، مثلا یہ آج والا لیکچر جب اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ مسئلہ نمبر 171، تو آپ لکھیں 171 ڈیش مسئلہ MAS، پھر اپوسٹرافی والا کاما جو اوپر لگتا ہے، ایک نیچے والا کاما ایک اوپر والا، ALAH مسئلہ. اگر وہ کاما نہیں ڈالیں گے تو مسالہ بن جائے گا، اور وہ مسالے والی ویڈیوز کھل جاتی ہیں. پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کھل نہیں رہا، تو اسپیلنگ تو آپ مسالہ نہ لکھیں، مسئلہ لکھیں. یہ عربی کا لفظ ہے، مسئلہ کہتے ہیں سوال کو، تو یہ عربی میں نے یونیک ورڈ استعمال کیا الحمدللہ. تو 171 مسئلہ، اس طرح آپ یہ 109 لکھیں گے 109 ڈیش مسئلہ، تو وہ لیکچر کھل جائے گا. اب وہ 8 احادیث، تو چونکہ مشکات کا میں نے تعارف کروایا ہے، یہ مشکات میں ساری احادیث موجود ہیں. میں صرف مشکات کے نمبر بتاؤں گا، پرائمری بکس کے صرف نام بتاؤں گا، انٹرنیشنل نمبر صرف مشکات کے بتاؤں گا تاکہ آسانی ہو مجھے بتانے میں. پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے. پرائمری بک اس کی صحیح بخاری ہے، اور مشکات والوں نے اسی سے لی ہے. مشکات میں ہے اس کا نمبر 4514. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کی شفا بھی ساتھ ہی اتار دی ہے. الحمدللہ، ہر بیماری کی شفا ہے. باقی احادیث میں آتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے. موت کا کوئی علاج نہیں، موت کو نہ کوئی وظیفہ ٹال سکتا ہے، نہ کوئی دوا ٹال سکتی ہے. موت نہیں ٹال سکتی، چاہے آپ بسم اللہ الذی لا یضر 1000 دفعہ پڑھیں، موت نے آ جانا ہے. جب موت نے آنا ہے وہ اپنے ٹائم پہ آنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسیپشن ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4515. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اور جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض کو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ صحیح ایگزیکٹ وہی دوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے ذریعے سے شفا دینی ہے، جب وہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ، اب اس میں آیا کہ اللہ کے اذن سے شفا ہو سکتی ہے، اللہ کے اذن سے شفا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دوائی میچ بھی کر جائے، اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا تو شفا نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوگا تبھی دوا میچ کرے گی. ورنہ دو سیم بیماریوں والے لوگوں کو اگر سیم دوائی دیں گے، عین ممکن ہے ایک کو شفا ہو جائے، دوسرے کو نہ ہو، اور عین ممکن ہے دونوں کو ہو جائے، اور عین ممکن ہے دونوں کو ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان کو بار بار یاد رکھیں. ایک طرف ایکسٹریم ہے اسباب کی نفی کی، جو صوفیاء کی ہے، کہ بیمار پڑے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جسم میں کیڑے پڑے. بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے کہ بزرگ تھے بیمار، وہ اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں تھے، دوا بھی نہیں کرتے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک جعلی واقعہ مشہور کیا ہوا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، نعوذ باللہ. بیمار ضرور تھے، کیڑے نہیں پڑے ہوئے تھے جسم میں. اس قسم کی گھن والی بیماریاں انبیاء کو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، قرآن حکیم میں ذکر ہے لیکن ڈیٹیلز نہیں آئی. تو وہ کہتے ہیں جب کوئی کیڑا اتر جاتا تھا دوبارہ اپنے اوپر چڑھا لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی انبیاء کا اس طرح کا کریکٹر نہیں، یہ آپ کے بزرگوں کا اس قسم کا کریکٹر ہو سکتا ہے. انبیاء تو ظاہر ہے کہ وہ عقل کے اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. اس قسم کی عجیب و غریب تعلیمات جو ہیں وہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو تعلیم دی ہیں، اور اس قسم کی تعلیمات ہی اسلام کی بدنامی کا باعث بنی ہوئی ہیں. تو اسباب اختیار کرنا، لوگ تو کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں فرض ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے جی مجھے پیاس لگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتے ہیں، تو میں صرف دعا ہی کروں گا اور پانی نہیں پیوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ مر جائے گا، ضرور مرے گا، انشاءاللہ بچے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی پہلے ہی، تعلیم اللہ نہیں فرمایا نا،
یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی سنا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا اور پانی بھی پلاتا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کھائے پلائے ہی میرا پیٹ بھر دیتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا. اور یہ عموماً میں نے تبلیغی جماعت والے بھائیوں کو، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں بہت بڑا ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے تبلیغی جماعت کی جو خدمات ہیں، لیکن وہ بعض اوقات اسباب کی اس حد تک نفی کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل دوسری ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی رویہ نہیں ہونا چاہیے. اسباب کی آپ نفی اس اعتبار سے کریں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے. تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دوا کرنا سنت ہے اور دوا پر جو ہے وہ یقین نہ کرنا فرض ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے. تو اس کو آپ تھوڑا ریوائز کریں کہ دوا کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ فرض ہے. اور صرف دوا پر یقین کر لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا یہ کفر ہے. یہ بات کی جائے. اسی کانٹیکسٹ میں بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں، بہت اہم حدیث ہے، اور یہ آپ کو پوری اسلام کی ڈاکٹرائن اور فلسفہ بتا دے گی اسباب کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسباب کی نفی کا نہیں. یہ پتہ نہیں کون سا دین پیش کرتے ہیں اسباب کی نفی والا. اور اسی لیے پھر گورے مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ اتنے 1000 سال تک، اتنے جو ہے وہ 100 سال تک اور اتنے سالوں تک جو ہے وہ جناب بغیر کھائے پیے زندہ رہے اور یہ ہوا. وہ چند ایک معجزات والا اور کرامات والا معاملہ الگ ہے. باقی اس کو ہر چیز کے اوپر تھوم دینا، اصحاب کہف کا ایک واقعہ لے کے اور اپنے بزرگ بابے ثابت کرنا، یہ بات بالکل غلط ہے. تو یہ جو اسلام کی ڈاکٹرائن ہے، فلسفہ دین کیا ہے اسباب کے حوالے سے، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5298. بڑی زبردست حدیث ہے. اور کتاب القدر جو چیپٹر ہے تقدیر والا صحیح مسلم کا، اس کا اختتام امام مسلم نے بڑے انٹلیکچوئل وے میں اسی حدیث کے اوپر کیا ہے. مسئلہ تقدیر کا بھی حل اس کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کو ضعیف مؤمن سے بہتر ہے. یعنی ایک کانگڑی پہلوان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے بلکہ ایک صحت مند مومن. صحت ہوگی تو دین کا کام کرے گا نا. اب اسی کے اندر نفی آ گئی کہ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کو قوی مؤمن ضعیف مؤمن سے زیادہ پسند ہے اور سب مومنین میں ہی خیر ہے. یعنی اگر ان کو ربو ہی کوئی بیچارہ کمزور ہے گا کانگڑی پہلوان تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں، اللہ کو سب محبوب ہے. اے ابو ہریرہ تو اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنت اور کوشش کر. یعنی جو چیز بھی تجھے نفع دیتی ہے نا اس کے لیے محنت اور کوشش فل کر. صرف اللہ پر نہیں توکل کر کے بیٹھ جا. پھر اللہ سے بھی مدد طلب کر، اپنی طرف سے محنت کر، پھر اللہ سے مدد. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور ساتھ ہی کہا اور سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ بے دلی کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیا اور کہتے نقصان ہو گیا جی بس جو اللہ نے منظور سے نہیں، یا پورا سال پڑھائی کوئی نہیں کی، پیپروں میں صرف دعائیں کی ہیں اور فیل ہو گیا، کہتے جو اللہ نے منظور. اللہ کے اوپر نہ یہ بات ڈالیں. سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، اور نفع بخش چیز کے حصول کے لیے فل کوشش کرنی ہے. دیکھیں دونوں چیزیں کور کی، کوشش بھی کرنی ہے اور سستی بھی نہیں دکھانی، پورے پیشن کے ساتھ. اور پھر اگر نقصان ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ میں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ ایسا اور اگر یہ الفاظ جو ہیں شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی کوشش کرنے کے بعد پھر کہیں جو اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوشش کریں ضرور، اس کے بعد اگر مگر نہیں. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول بڑا مشہور ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. کہ کوئی اور ہستی ہے جو تمام حالات فیوریبل ہونے کے باوجود نہیں چاہتی کہ یہ کام ہو، تو میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. اسی لیے قرآن حکیم میں سورۃ الکہف میں بھی حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو کہ ہر معاملے میں ہمیشہ کبھی بھی یہ بات نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا سوائے اس کے کہ انشاءاللہ بھی ساتھ کہو. ہر معاملے میں کوشش کرو پھر کہو انشاءاللہ، جو اللہ کی مرضی. یعنی صبح جانا ہے کسی نے لانگ ڈرائیو کے اوپر، گاڑی کی ٹیوننگ بھی کرائی ہوئی ہے اور بالکل لیٹسٹ 2017 ماڈل، ابھی 2017 چل رہا ہے، 25 مارچ 2017 ماڈل گاڑی موجود ہے، ٹیوننگ بھی ہے، پیٹرول بھی فل ہے، اور کہنا ہے جی اب تو میں نے کل جانا ہی جانا ہے.
پھر بھی کہنا انشاءاللہ، جب اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حالات و واقعات کے اوپر وہی قادر ہے. کسی قسم کی مصیبت بھی آ سکتی ہے، ناگہانی کوئی آفت آ سکتی ہے. تو اگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر کا بھی حل ہے اس میں. بہرحال مسئلہ نمبر 103 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اہل سنت پاک .com پہ، اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر. بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے مسئلہ تقدیر اور رزق کی تقسیم کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹو 3 مزید لیکچر میں نے دیے تھے، مسئلہ نمبر 104A 104B 104C 104A B C. یہ کل ملا کے تقریباً 8 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ تقدیر کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا حاصل ہے یہ گفتگو. قرآن حکیم میں 200 آیات مسئلہ تقدیر کے اوپر کراس ریفرنس کے طور پہ جتنی آئی تھیں 50 مختلف مقامات سے میں نے کور کی ہیں. اور ریسرچ پیپر بھی ان آیات کے اوپر، ریسرچ پیپر نمبر 20 اپلوڈڈ ہے اہل سنت پاک .com پہ. میں نے ساری آیات کو انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر مسئلہ نمبر 104A B C یہ ضرور دیکھیں. اور جبریہ اور قدریہ 2 ایکسٹریم رویے ان کا میں نے مکمل طور پر رد کر کے اہل سنت کا منہج، فرقہ اہل سنت نہیں منہج اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، وہ بیان کیا. اب میرے بھائیو چوتھی حدیث وہ اسباب کی اہمیت سے متعلق بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4516. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، یعنی اللہ نے شفا رکھی ہے. اب ان اسباب کو اختیار کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنا ہے. یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، نہ صبر کے منافی ہے. نمبر 1 پچھنے لگوانا جسے ہم وہ الحجامہ بھی کہتے ہیں، کپنگ انگلش کے اندر کہتے ہیں، پچھنے لگوانا. نمبر 2، لیکن یہ کپنگ کے اوپر میں بتاؤں اکثر احادیث جعلی ہیں، چند ایک احادیث صحیح ہیں. تو لوگوں نے وہ اپنے اس معاملے کو وہ کرنے کے لیے آپ کو طب والا جو میں نے چیپٹر بتایا اس میں آپ کو ان کے اوپر تحکیم بھی مل جائے گی. اکثر جعلی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں، چند ایک صحیح روایتیں بھی ہیں. نمبر 2 شہد پینے میں، اور شہد کے بارے میں تو سورہ النحل میں بھی آیا آیت نمبر 69 میں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے شہد کے اندر. اب شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو شہد کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے. اسباب کی نفی تو نہیں ہو سکتی. اور شہد تو اب جس طرح میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ کوئی دوائی اس کا، خصوصاً یہ بچوں کو جو ریشے کا ایشو ہوتا ہے، اس میں شہد ہی سب سے زیادہ اگر خالص آپ کو مل جائے، میڈ ان پاکستان نہ ہو، جرمنی کا بنا ہوا خالص کوئی شہد مل جائے، اس کی میں بات کر رہا ہوں، یا کوئی واقعی اعتباری بندہ ہو جو آپ کو خالص شہد دے دے. ورنہ یہاں پہ اسلام کا نام اور بڑا اس قسم کے نام یوز کر کے بھی جو ہے وہ جعلی قسم کے شہد جو ہے مارکیٹ کے اندر بیچے جا رہے ہیں. تو شہد کے اندر شفا ہے. اور نمبر 3 آگ سے داغ لگانے میں، یعنی زخم جب ہو اور خون نہ رک رہا ہو تو گرم کر کے لوہا یا اس کی سلاخ لگائی جاتی ہے، وہاں سے وہ جل جاتی ہے، جو روسٹ ہو جاتا ہے وہ حصہ، تو پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں، یعنی داغ نہ لگائیں، اگرچہ اس میں شفا ہے لیکن یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی داغ لگایا اپنے صحابی کو. وہ اگلی حدیث میں اس کو ڈسکس بھی کروں گا. یہ والا پورشن بہرحال اس کا منسوخ ہے. 5ویں حدیث شہد کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4521. پچھلی جو حدیث تھی اس کا مشکات میں نمبر تھا 4516. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس حاضر ہے، ان کا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ یعنی اسے لوز موشن لگ گئے ہیں، اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. وہ حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ اور طبیعت خراب ہوگی. آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. 3 بار ایسا ہوا، اور وہ ہر دفعہ حاضر ہوا یہ بات کہتے ہوئے کہ طبیعت مزید بگڑ گئی ہے. 4تھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، یعنی سورہ النحل آیت نمبر 69 کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اسے 4تھی دفعہ بھی کہا کہ شہد پلاؤ. یعنی اب اس کا پھر ظاہر ایمان کا لیول اس لیول تک پہنچ گیا نا، صرف شہد پینے سے شفا نہیں ہوگی، یقین بھی ہونا چاہیے.
اور جب چوتھی بار شہد پیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ شہد جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آزمودہ چیز ہے، حکیم بھی اسی لیے شہد ریکمینڈ کرتے ہیں اکثر بیماریوں کے اندر۔ چھٹی حدیث وہ داغ لگوانے سے متعلق جو میں کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں یہ والا حکم جو ہے منسوخ ہے، داغ لگانے کی اجازت ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس طرح کی ساری احادیث جمع کر کے باب باندھا ہے کہ داغ لگانے والا جو معاملہ ہے یہ منسوخ ہے، اس میں رخصت کا بیان۔ صحیح مسلم میں حدیث مشکات میں ہے 4518، سعد ابن معاذ کو جو ہے وہ جو اوس کے سردار تھے ان کو تیر لگا اور ان کی رگ میں سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو گیا، رگ ان کی جو ہے وہ کٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تیر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے لوہے والا اس کو گرم کر کے ان کو داغا تاکہ وہ خون رک جائے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ حدیث پھر اس کو منسوخ کر دے گی جو پچھلی حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت والا آپ سے قول آیا۔ اور پھر داغنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، تو کچھ عرصے کے بعد اس میں پیپ پڑ گئی، ورم آ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر کے دوبارہ اس کو داغا۔ تو یہ داغنے والا معاملہ ابھی بھی جنگوں کے اندر جو ہے وہ ایک آزمودہ چیز ہے۔ بہرحال اگر کوئی اس کو استعمال نہ کرے تو وہ افضل ہے، لیکن استعمال کرنا جائز ہے داغ والا طریقہ۔ اور وہ اگلی حدیث ہے 7ویں جس کو میں ڈسکس کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، وہ حدیث ہے اور وہی ورڈ بھائی میں نے اس کو ورڈ ڈسکس کرنا ہے۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری 8ویں حدیث۔ یہ میرے بھائیوں 7ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں ہے، اس کا جو طریق میں پڑھنے لگا ہوں 5752 اور مسلم میں 527، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے قیامت والے دن۔ اور یہ پوری ڈیٹیل حدیث میں بعد میں مسلم شریف سے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا۔ اسی کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5556، اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا مشکات میں نمبر ہے 5295 اور 5296، لیکن مشکات میں کچھ الفاظ موجود نہیں ہیں جو بخاری 5752 اور مسلم 527 میں موجود ہے۔ بہرحال یہ پوری حدیث مشکات میں 5556 ترمذی کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر 1000 جو ہے وہ 70,000 کو ساتھ لے کے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، یعنی ہر 1000 70,000 کو۔ ایک روایت میں نے بیان کیا تھا، وہ میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے کہیں پہ ملی نہیں ہے، عموماً کتابوں میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی مجھے اتھینٹسٹی نہیں ملی کہ ہر ایک 70,000 کو، لیکن یہ مل گیا کہ ہر 1000 70,000 کو لے کے جائے گا، یعنی یہ ٹوٹل جو ہے وہ 49 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانے والے۔ لیکن خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے، ساتھ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ 70,000 لوگ ہوں گے کون؟ لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، یعنی یہ جو شرکیہ دم ہوتے ہیں یا قرآن اور سنت میں جو سنت اذکار ہیں ان کے علاوہ جو دم ہے چاہے شرکیہ نہ بھی ہوں وہ نہ کروائیں، اگرچہ وہ جائز ہیں اگر شرکیہ نہ ہوں، لیکن ان کا یہ یعنی تقوی کا عالم ہوگا کہ وہ صرف سنت اذکار کا جو جھاڑ پھونک ہے اس کی اجازت ہے، اور بعض اتنے فنیٹک ہیں وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑ پھونک اپنے اوپر کیا ہے، سیدہ عائشہ نے آپ کے اوپر کیا ہے، بخاری اور مسلم میں المعوذات آخری 3 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس سے پہلے سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ اور یہ حدیث جو ہے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے صحیح بخاری کے ریفرنس کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ معاملہ کیا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اس قسم کی بات کرنا کہ سنت اذکار والا معاملہ تو وہ اس سے استثناء ہے اس کا۔ ولا یتطیرون، اور نہ وہ بدشگونی اور فال نکلوائیں گے، یعنی مستقبل کی خبر، جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4595 کہ جو کسی کاہن کے پاس مستقبل کی خبر پتہ کروانے گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کافی وعیدیں ہیں، جسے شوق ہو تو وہ طب والا چیپٹر جو میں نے بتایا تھا 92 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات کے اندر 4514 سے لے کر 4605 تک، تو اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں۔
پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، یعنی سنت اذکار کو چھوڑ کے باقی جھاڑ پھونک چاہے وہ جائز بھی ہو وہ بھی. ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیں گے. ولا یکتوون، اور نہ وہ داغ لگوائیں گے. یعنی اب داغ والا علاج اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنے میں آپ کو 70,000 والی فضیلت تبھی ملے گی جب آپ اس سے بچیں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل بھی کریں گے. یعنی مسبب الاسباب پہ بھی ان کی نظر ہوگی اسباب کے ساتھ ساتھ. تو یہ حدیث جو مسلم میں ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں پورا باب ہے. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ صحیح مسلم سے میں ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھنے لگا ہوں. یہ جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 520 سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کئی ایک طرق آتے ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 528 تک، 520 سے 528 9 احادیث ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے حدیث، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5752. بخاری میں بھی کئی ایک طرق اس کے موجود ہیں، لیکن مسلم کا چونکہ ڈیٹیل ہے میں یہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس حوالے سے جو عقیدہ ہے کلیئر ہو. اکثر لوگ ای میلز بھی مجھے کیا کرتے تھے، سوالات بھی کرتے تھے، اور کئی ایسے ہیں انہوں نے باقاعدہ مجھے ٹیکسٹ کیا جی جناب ہمارا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، جدو تسی جاؤ گے 70,000 نال لے کے سانو بھی وچ پا لینا. بھائی جی سانو اپنا کوئی نہیں پتا. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خود بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں اور لوگوں کو بھی لے کے جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کے حسن ظن کی لاج رکھے. اور اب 70,000 تو نہیں، لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں تو ساروں کو تو نہیں یہ معاملہ ہو سکتا. آپ سب ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے 70,000 لوگوں کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا، ورڈ بائی ورڈ 527 کتاب الایمان شروع میں ہی ہے، 527 نمبر. اچھا جی، حسین بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ شیعان علی میں سے تھے. حجاج ابن یوسف نے ان کو قتل کروایا. خیر التابعین میں سے ہیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا جو کل رات کو ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا، لیکن میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا، اس وجہ سے میں سو نہ سکا. یعنی انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں کوئی عبادت گزار ہوں کہ میں رات کے وقت وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ مجھے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی کہ میں ویسے ہی رات کو جاگ رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے. تو میں نے بھی رات کو یہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا. ظاہر اوپن ایئر کے اندر لوگ سوتے تھے. تو سعید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا، وہ دم کروایا. انہوں نے کہا تم نے منتر کیوں کروایا؟ تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے اور ان سے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے. یعنی بچھو کا یا سانپ کا کوئی ڈس ہو، ڈنگنا ہو، اس کے اگینسٹ یا نظر بد لگ جائے اس کے اگینسٹ منتر کروا سکتے ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے منتر بھی مجھ پہ پیش کرو، اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں تو وہ کرتے رہو، وہ جائز ہے. لیکن 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائے گا جو یہ والے منتر کرے گا. البتہ جو سنت اذکار والے المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہیں وہ پڑھے گا تو وہ اس فضیلت میں داخل رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور اپنے اوپر کرواتے تھے اما عائشہ کے ذریعے جب بیمار ہو گئے. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5017. اما عائشہ کہتی ہیں میں المعوذات آخری 3 پناہ دینے والی صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھ. تو یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو آپ یہ جھاڑ پھونک کیا بھی کرتے تھے، کروایا بھی کرتے تھے. تو کیا آپ محروم ہیں اس فضیلت سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ فضیلت ہے
اس سے محروم وہ ہوگا جو ادر دین سنت وظائف. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے, یہ ابھی تک کسی نے حل نہیں کیا. سارے لوگ سنت وظائف کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی خود کر لیں, کسی سے نہ کروائیں ورنہ 70,000 کی فضیلت سے باہر ہو جائیں گے. یہ اکثر سلفی عالم اہل حدیث عالم کہتے ہیں. تو میں نے کلیئر کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے, اپنے پر کروایا بھی ہے, تو آپ کو محروم کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک. صحیح بخاری 5017, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پھونک کیا اما عائشہ نے, اور آپ اپنے اوپر خود بھی کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے. جب بیمار ہو گئے پھر اما عائشہ کرتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. تو بہرحال وہ سعید ابن جبیر کو حسین تبا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پھونک کروایا بچھو کے ڈسنے کے اوپر کہ حدیث پہنچی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اب سعید ابن جبیر نے دیکھیں حدیث کا انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا جس نے جو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا تو اس نے اچھا ہی کیا. انہوں نے کہا تم نے اچھا کام کیا ہے, میں اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منتر کی اجازت ہے, تم نے منتر کروایا, جو بھی جھاڑ پھونک کروایا یہ جائز ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے لیکن, جیسے میں کہتا ہوں لیکن 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 ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں. یہ پرٹیکولرلی شب معراج کا ذکر ہے, بخاری والے طریق میں موجود ہے. بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں. میں جو کہا نا, کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی بلکہ کوالٹی اتھینٹسٹی ہے. اللہ کے حضور کوالٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے پوری امت کہا گیا سورہ النحل کے اندر. 10 سے بھی کم لوگ, اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 ہی آدمی تھے جو ایمان لائے, اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 بھی نہیں تھا. اندازہ کریں, یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم حق پہ ہیں. سواد اعظم ہے, سواد اعظم دیکھ لو, عظمت والا گروہ ہے. سواد اعظم سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے. بعض پیغمبروں کے ساتھ 1 بھی نہ تھے. اتنے میں ایک بڑی امت آئی, میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی ظاہر فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے. تم آسمان کے کنارے کو دیکھو. میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے. اور بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا گروہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 80 میں سے 120 میں سے 80 صفیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. الحمدللہ. کہتے ہیں ایک اور گروہ نظر آیا. مجھے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور بخاری اور مسلم کی باقی احادیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, بڑے ڈومیننٹ ہوں گے وہ لوگ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب صحابہ میں اس معاملے میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے یار جو بغیر حساب و کتاب کے. ان کو تو فکر پڑ گئی نا کہ جناب ہمارا نام بھی ان میں آ جائے. تو یہ بخاری میں موجود ہے 5752, مسلم 527. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تو لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں گے. ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, یعنی آپ کے صحابہ کرام ہیں. بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے لیکن اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے, لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا. بعض نے کچھ اور کہا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا تم کس بات میں بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی تھی ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سارے صحابہ ہیں, نہیں, یہ سارے تابعین ہیں, سارے تبع تابعین ہیں. وہ خود لاکھوں میں بن جاتے ہیں, تو 70,000 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کروائیں گے, کوئی دم نہیں کروائیں گے, یعنی سنت اذکار کے علاوہ. میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ منتر ادر دین سنت اذکار جو جائز ہے لیکن وہ فضیلت سے محروم کر دے گا. منتر نہیں کروائیں گے اور نہ منتر کریں گے اور نہ مستقبل کی خبر لیں گے. بدشگونی والا معاملہ بھی نہیں کروائیں گے, شگون بھی نہیں لیں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے. اس طریق میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے
کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے، لیکن بخاری اور مسلم کے باقی جو طریق ہیں، طرق ان کے اندر موجود ہے، داغ نہیں لگوائیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عکاشہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم ان میں شامل ہو، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے جو باقی روایتوں میں آتا ہے، سعد ابن عبادہ، خزرج کے سردار، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، یعنی وہ صحابی بھی اس میں شامل نہیں ہے بغیر حساب و کتاب والوں میں۔ ادھر لوگ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، کہتے نہیں خیر ہے کلمہ دے پڑھے اسے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ بغیر حساب و کتاب کے اصحاب بھی جنت میں سارے نہیں جائیں گے، ورنہ تو اشرا مبشرہ والا معاملہ تو نہ ہوتا نا، یا اصحاب بدر والا اور صلح حدیبیہ والا، وہ فضیلتیں پھر خاص لوگوں کے لیے۔ یہ قیامت تک امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے اللہ تعالیٰ چنے گا، اور ہر 1000 پھر 70,000 کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین۔ یہ سن کر عکاشہ جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اور دوسرے صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گیا۔ تو یہ الحمدللہ فضیلت پتہ چل گئی، 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، یعنی ادر دین سنت اذکار۔ سنت اذکار آپ خود بھی جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، کسی کو بھی المعوذات کا صحیح بخاری 5014 نمبر حدیث موجود ہے۔ اور داغ نہیں لگوائیں گے، بہرحال یہ آپ نہیں کروا سکتے، اگرچہ جائز ہے اگر اس فضیلت میں آنا ہے، اور شکر ہے ہمارے زمانے میں تو اب یہ تقریباً ناپید ہی ہو چکا ہے طریقہ علاج، اور نہ ہی وہ مستقبل کی خبر۔ اب یہ والا معاملہ ہے، اب اکثر لوگ وہ 70,000 لوگ، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں جی آگے آگے پیر ہوں گے، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے۔ اے پیرے ایک کوالٹی موجود نے، سارا دم درود والا کام انہوں نے شروع کیتا ہوا ہے، اور ادر دن کتاب و سنت کے کر رہے ہوتے ہیں، جھاڑ پھونک اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لے کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اس قسم کے یہ شرکیہ جھاڑ پھونک تو ان کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اپنے رب پر توکل کریں گے، یہ توکل یہ ان کا مریدوں پہ توکل ہے، ان کے نذرانوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور مستقبل کی خبریں نہیں لیں گے، یہ تو بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تواڈے نال اے ہو جائے گا، تواڈے نال اے ہو جائے گا، بعد لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا، اور لوگ بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان بزرگوں کو ساروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ مشین ڈیزائن کا لکھ کے دیتا ہوں، جس کے اندر کچھ لیٹن زبان کے حروف ہوں گے، کچھ فرینچ کے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ یونانی ہوں گے، اور یہ صرف مجھے مشین ڈیزائن کا فارمولہ کاپی سے دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں گے سارے بزرگ کٹھے ہو کے، میں مان لواں گا انہوں جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ نہیں کی ہوئی۔ یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، سکھائے نا ان کو۔ اس طرح ہوں گے معاملات میرے بھائیو، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ تو یہ اس قسم کی وہ ان کو پتا ہوتا ہے، بڑے نباز ہوتے ہیں۔ نوجوان کوئی چلے گیا، نوجوان وہ کیا مسئلہ ہوگا، یہ کوئی سپلی آئی ہوگی بی اے میں، یا رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا، یا کوئی لو میرج والا چکر ہوگا، یا ماں باپ تنگ کرتے ہوں گے، ترے جو ایک تکا وہ چھڑ دیں گے تو لگ جائے گا، وہ کہیں گے ہاں جی پتہ لگ گیا۔ ان کو آپ چیک کریں، آپ 10 نوجوان لے جائیں جو ینگ ایج کے ہوں اور جو دیکھنے سے شادی شدہ نہ لگتے ہوں، تو آپ لے جائیں ان کے پاس، ان بزرگوں کو کہیں گے جناب دعا کریں ان کی شادی نہیں ہو رہی، بڑے رشتے ٹوٹ گئے، تو آپ دیکھیں ان کو پتہ لگ جائے تو پکڑ لیں۔ یا جن کی اولاد بھی ہوئی ہو، کوئی جنہوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کہیں گے تواڈے تے بندش ہوئی ہے، کر دیں گے۔ چیک کریں نا ان کو، ٹیسٹر لگائیں تو آپ چیک کر لیں۔ اور یہ اب میڈیا کی برکت سے ان کے سارے پول کھل رہے ہیں، ان کے سارے چٹے بٹے کھل رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی برکت سے اور ہمارے ٹی وی چینلز کی برکت سے اس طرح کی ساری چیزیں کھل کے نا لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور میں ان تمام ٹی وی جو اینکرز ہیں، اور خصوصاً وہ جو اے آر وائی کے اوپر آتا ہے، وہ کون سا لڑکا ہے، اقرار الحسن، میں بالکل دل سے اس شخص کی قدر کرتا ہوں کہ مجاہد آدمی ہے، اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے اس نے ان سارے لوگوں کو ننگا کیا۔ اسی طریقے سے باقی چینلز والے بھی جو کر رہے ہیں، جیو والے کر رہے ہیں، یا سما والے کر رہے ہیں، یا دنیا ٹی وی والے، اس قسم کے پروگرام تمام چینلز کے اوپر چلتے ہیں۔ وہ شبیر تو دیکھے گا، وہ ایکسپریس کے اوپر بڑا زبردست، یہ شبیر آپ کو پتا ہے یہ لقب ہے سیدنا حسین علیہ السلام کا، تو شبیر تو دیکھے گا، تو یہ بڑا اچھا پروگرام۔ اس کے علاوہ قیدی نمبر کے نام سے اور بھی پروگرام لگتے ہیں، تو یہ میڈیا کے ذریعے چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، ان کا سارا چٹا بٹا کھل رہا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ جعلی پیر ہے۔ او بھائی یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے، جعلی اور اصلی والا کون سا مسئلہ ہوا؟ جعلی شراب اور اصلی شراب یہ وہی صاحب ہے جی، جعلی شراب پینے سے، زہریلی شراب پینے سے جو یہ ہو گیا، تو جناب وہ اصلی ان کو پلانا جو ہے وہ کیا جائز ہے؟ تو یہ اہم ہی مطلب انہوں نے کہا جی جعلی اور اصلی جیڑا کٹو گے وہی لال ہے جناب، پتہ لگ جائے گا تو
یہ سب کے سب یہ لوگوں کے نظرانوں کے اوپر چل رہے ہیں. ایک کوالٹی بھی یہ 70,000 لوگوں والی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوں گے اور پیچھے پیچھے مرید ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے, تو جناب معین الدین چشتی ہوں گے اور فلاں ہوں گے, اور اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم پڑھ کے قرآن کے بعد جو لوگ آئے ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں, جن کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کلیم نہیں کر سکتے. کلیم صرف صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. بعد میں بھی ہم حسن ظن کسی کے بارے میں رکھ سکتے ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, باقی ائمہ کے بارے میں, لیکن ہمارا حسن ظن ہے, اصل تو حقیقت اللہ کو پتہ ہے. بالو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی آگے آگے پیر ہوں گے پیچھے پیچھے مرید ہوں گے, اور کھنگن نہیں دینا کسی نے. آج آپ دوسری طرف دیکھیں بخاری مسلم میں احادیث ہیں, حدیث شفاعت, درجنوں حدیث ہیں بخاری مسلم میں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر انبیاء شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے, اور پھر ظاہر انبیاء بھی شفاعت کریں گے, اور فرشتے بھی کریں گے, اور اللہ کے نیک لوگ بھی کریں گے. نیک لوگ ان انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نیک لوگ نہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیاء اللہ ہیں, اولیاء الشیاطین نہیں, جو لوگوں نے خود سے بنا لیے, ان کی میں بات نہیں کر رہا. اور یہ شیاطین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو شیاطین کہتے ہیں, دیوبندیوں سے پوچھیں وہ بریلویوں کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ساری صحیح کہتے ہو یار. شیعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں, اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں, اہل حدیث ان سب کے بارے میں, یہ سارے اہل حدیث کے بارے میں. ہم کہتے ہیں شاید سارے ہی صحیح کہہ رہے ہو, سارے شیاطین ہو. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے, خود تو خود زبان دراز ہے اور کتنے کتنے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں. یہ صرف اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں, اسلام کے بزرگوں کو نہیں, اپنے فرقوں کے بزرگوں کو. تو یہ میں نے حدیث کی مسکنسیپشن دور کی, یہ بڑی مسکنسیپشن تھی. اس میں دونوں طرف ایکسٹریم رویے تھے. ایک طرف صوفیاء اس حدیث کو مس یوز کرتے تھے, جی اللہ پر توکل کر لیں, کوئی دعائی کوئی دم درود کروانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ سنت اذکار بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پہ توکل کریں, اللہ تعالیٰ معاملات خود سیدھے کرے گا. اور دوسری طرف جو ہے وہ سیکولر ٹائپ لوگ تھے جو انہی چیزوں کے اوپر یہ اسباب کو اختیار کرتے تھے اور مسبب الاسباب سے ہٹے ہوئے تھے. میں نے یہ درمیان کا اس میں راستہ بتایا, اور جو بعض سلفیوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ آپ جو سنت اذکار والا دم ہے آپ خود تو اپنے اوپر کر سکتے ہیں, لیکن کسی سے اگر کروائیں گے تو 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. ان کے لیے میں نے علمی پھکی دے دی ہے, اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر. صحیح بخاری 5014 کہ اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کروایا بھی, اور مسلم شریف میں جب گھر والے بیمار ہوتے دم کرتے بھی تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کیا ہے المعوذات کا, تو اب یہاں پہ جس دم کی نفی ہے 70,000 والی فضیلت میں, وہ اس دم کی ہے جو ہے تو جائز لیکن سنت اذکار سے ہٹ کے دم ہے, وہ فضیلت سے معروم ہو جائیں گے. وہ کروا لیتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ادھر کئی لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں, کتنے کرسچنز ہیں, ہندو ہیں جو دم کر دیتے ہیں آپ کو سانپ کے ڈسنے کے اوپر اور شفا ہو جاتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نالج رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر. تو لیکن ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سنت اذکار کے اوپر بھروسہ کریں. مسئلہ نمبر میرا 109 ریکارڈڈ موجود ہے sunnatpak.com پہ. نظر بد, جادو ٹونا, وبائی امراض سے بچنے کے جو اذکار ہیں. آخر میں 8ویں حدیث بیان کر دوں تاکہ توکل والا معاملہ اور یہ جو صوفیاء کے اندر فنیٹک رویے پائے جاتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے. میں مسلم کا نمبر بھی بتا دوں, صحیح مسلم 6835 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور مشکات میں ہے 2502. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ چڑیا کے بچے کی طرح کمزور ہو گئے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ تو نے اپنی کیا حالت کر لی ہے, کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز تو نہیں مانگتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ انہیں کوئی کم پایا ہے اس طرح تھا, اور واقعی کم ہی پایا ایسی. ان کا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں, اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے دے. بولے اعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ. یعنی جب آپ حیران ہوتے تھے کسی کی اس قسم کی بات میں, آپ کہتے سبحان اللہ پاک ہے غلطیوں سے, یعنی انسان تو غلطی کرے گا. اور یہ کیا تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے؟ تو کیا دنیا میں اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی تکلیف برداشت کر سکے؟ تو یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ دنیا میں عذاب دے دے آخرت میں نہ دے, تو کیا تو دنیا کی تکلیف اللہ کی برداشت کر سکتا ہے چاہے جائے کہ آخرت کی؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو اللہ سے مانگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور وہ صحابی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا، اس طرح وہ زندہ ہو گئے۔ اس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ بیسٹ دعا ہے، یعنی کسی نے پیپروں میں پاس ہونا ہے اس کی دعا یہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اس کی دعا یہ ہے، کسی کی نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا یہ ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی دعا یہی ہے کہ اپنی وہ دعا ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے انہی الفاظ میں مانگے، اے اللہ دنیا میں بھلائیاں عطا فرما۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جی جو نیک بیوی ہے دنیا کا بہترین سرمایہ ہے، تو دنیا کی بہترین یہ آپ سمجھ لیں متاع حیات ہے نیک بیوی، تو آپ فی الدنیا حسنہ میں بیوی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، دعا مانگے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکثر دعا ہے وہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 6389 اور مسلم میں 6840۔ صحیح پڑھا جی میں نے؟ ہاں جی، ابھی تو میں جوان ہوں، اتنی دور سے میں نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو یہ انس ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے آخرت کا گرین کارڈ فرض نماز کے بعد اذکار میں ڈالا ہوا ہے، اور آخرت کا جو بلو کارڈ ہے ہمارا صبح و شام کے اذکار اہل سنت پاک .com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔